ریسنٹلی آنٹی ہمیں ایک کاؤنسلنگ کیس آیا فیمیل سائٹ پہ, تو ظاہر ہے کہ میری وائف نے مجھ سے شیئر کیا کہ ایک مدر شی واز ان گریٹ ڈسٹریس, اور ان کی ٹین ایج ڈاٹرز ہیں, ماشاء اللہ 2 ڈاٹرز ہیں ان کی, آپ کہہ لیں 16 اور 18 ایئر شاید میں بھی یہ ایج گروپ ہے. تو شی ٹولڈ سم تھنگ امیزنگ ان دا سینس کہ یعنی سم تھنگ انبلیویبل, ناٹ امیزنگ ایکچولی, شاکنگ اینڈ انبلیویبل, کہ شی سیڈ کہ میں نے اپنی بچی کو بڑا دیکھا کہ وہ موبائل کی ایڈکٹ ہو رہی ہیں اور ظاہر ہے رات کو سو نہیں رہی ہیں. تو شروع میں نے تھوڑا وارن کیا, آئی ٹرائی ٹو ہیلپ ہر وغیرہ وغیرہ, لیکن الٹیمیٹلی ان کی عادت نہیں جا رہی تھی, تو آئی اسنیچڈ ہر موبائل اوے, میں نے موبائل جو ہے وہ لے لیا ان سے. اینڈ شی سیڈ کہ اس کا جو ریئیکشن تھا دیٹ واز سو شاکنگ ٹو می کہ شی ٹوک آؤٹ اے نائف اینڈ شی سیڈ کہ میں اپنے آپ کو مار دوں گی اگر آپ نے موبائل فون مجھے واپس نہ کیا. اینڈ شی مینٹ اٹ ایکچولی, مطلب جو نظر آ رہا تھا اس پہ غبار. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, از دیٹ اے نارمل ٹین ایج بیہیویئر؟ کیا واقعی ایگریشن اس لیول کی ہوتی ہے, ایموشنز, یا یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں کہ لوگ میس سائیکوسس میں چلے جائیں گے؟ میس سائیکوسس کو بھی میں ڈیفائن کرنا چاہوں گا آڈینس کے لیے کہ جب آپ ریالٹی سے بہت دور چلے جائیں اور ایک پاگل پن طاری ہو جائے لوگوں پہ. تو بلکہ کئی سوشل سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ آج ہیومینٹی میس سائیکوسس کا شکار, یعنی فینٹیسیز میں رہ رہے ہیں, ریالٹی سے بہت دور ہیں, پرسیپشنز چینج ہو چکی ہیں. یا یہ پیرنٹنگ میں کوئی مسٹیک ہے کہ بات یہاں تک پہنچ گئی؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ تو واقعی بہت ہی شاکنگ ہے. تو لیکن یہ سوسائڈل بیہیویئر جو ہے یا اتنی زیادہ ایگریشن, میرا خیال ہے نائف نکالنے والا واقعہ ہو گیا تو ہم لوگ ایک دم وی جالٹڈ لائک. تو لیکن یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو جو دوسرے واقعات ہیں, جو دوسرا ریئیکشن بچے دے رہے ہیں جی اس کے اوپر, یعنی وہ جو ویننگ آف فرام دی اسکرین ہے, میرا خیال ہے وہ اس کے آس پاس کہیں ہیں. اب آپ کی بات سنتے سنتے مجھے خیال آ رہا ہے کہ ایک دم وہ جو پہلے تو وہ ڈوپامین اتنی رائز پہ ہے نا جی, اور میں نے خود اپنے بچوں میں دیکھا ہے کہ وہ جب کسی طرح زبردستی چھین چھان کے گھسیٹ گھساٹ کے تو کسی طرح اس کو وہ کر دیا جاتا ہے تو وڈرال کے سمٹمز اسی طرح آ رہے ہوتے ہیں, ایک دم دے گیٹ ویری ڈاؤن, اور دے آر لائک یو نو, میں تو اس کو وڈرال سمٹمز ہی کہوں گی. اور یہ ہے کہ اس کے اندر کسی جگہ پہ ریزسٹنس جو ہے وہ اس لیول پہ آ جائے کہ ڈیسپریشن اس پوائنٹ کو پہنچ جائے جو کہ آپ بات کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والے واقعات کو اتنے ان لائکلی بھی نہیں ہیں, کوائٹ ایکسپیکٹڈ ہیں. اور جیسے کہ ہم ان کی دماغ میں ہونے والی وہ جو کیمیکل بیلنس کی بھی وہ ہم ڈسرپشن کو سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو اتنی زیادہ اسکرین ایڈکشن نے جو پورے کے پورے دماغ کے سسٹم کو خراب کر دیا ہے. میرا خیال ہے اس کوائٹ لائکلی. دیکھیے آج کا جو بچہ ہے ریسرچز کے مطابق اس میں جو انزائٹی کا اس وقت لیول ہے نا وہ ہے جو پاسٹ میں یہ فاؤنڈیشن ہاؤس یا مینٹل ہاؤس میں پاگلوں کا ہوتا تھا, جن کو لوگ پکڑ کے بند کر دیتے تھے. میں آپ کو ریسرچ کی بات بتا رہی ہوں. اور ابھی آپ نے قرب قیامت کا بھی لفظ بولا, اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک حدیث ہے جس میں بچوں میں غصہ, جی اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ دیا, کلیئر اشارہ دیا. اور پھر یہ جو بات ہے کہ لانڈی اپنے مالک کو جنے گی, یہ بھی آپ یہ دیکھیے. تو بات یہ ہے کہ مجھے یہی لگ رہا ہے, اور میں کچھ ٹین ایجر سے بات کر رہی تھی تو مجھے ان سے بات کر کے خود بھی احساس ہوا, اور دے آلسو ایڈمیٹڈ کہ یہ لوگ ہر وقت بیچارے آفینڈ ہی ہو رہے ہوتے ہیں. ذرا سی کوئی بات ہوتی نہیں ہے تو ان کے دل کو ایسے وہ ٹھا کر کے لگتی ہے کہ دے آر اگین کلوزنگ ٹو دس سوسائڈ. بالکل. تو ہر وقت ہی بیچارے اوفینڈ ہو رہے ہوتے ہیں, ہر وقت ہی ڈیفینسو موڈ میں ہوتے ہیں. دے ایکچولی آر ناٹ نارمل. دے آر ناٹ نارمل. مطلب اتنی سینسٹیو لوگ ہو گئے, اور بلکہ زومبی جنریشن بھی کہا جا رہا ہے آج کی جنریشن کو بھی, اللہ معاف کرے. کوالٹیز بھی بہت ہیں, لیکن الٹیمیٹلی جب ہم ہولسٹکلی دیکھیں تو ایموشنل ریزیلینس اس لیول پہ کم ہے کہ فیڈ بیک نہ لینا, کوئی تھوڑا سا ڈانٹ دے, کوئی چیز آپ سے لے لی جائے جو وچ یو ریئلی وانٹ بیڈلی, تو غصہ چڑھنا, ایگریشن میں آنا. تو واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ تو ایک بہت میس لیول پہ یہ فنومینا جو ہے. پھر آپ یہ مجھے بتائیں, آپ کا کیا خیال ہے, ہم اس کو فورس کے ساتھ کاؤنٹر کر سکیں گے؟ میرا تو نہیں خیال. صحیح. یعنی اب جو ہو گئی وہ ہماری اولادیں ہیں, بالکل,
ہم بھی اسی 21st سینچری کے لوگ ہیں جی جس میں وہ رہ رہے ہیں. ہم خود ان فتنوں کا اسی طرح شکار ہے, ہمیں خود کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آ رہا. میرا نہیں خیال ہم فورس کر سکیں گے, ہمیں تو اڈاپٹ ہی کرنا پڑے گا. اڈیپٹ کرنا. اب یہ اڈاپٹ پیسیو ہوگا یا ایکٹیو ہوگا, یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا. ویری انٹرسٹنگ. اور میں یہی چاہتا ہوں کہ 21st سینچری کے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے انشاءاللہ کچھ پوچھوں میں کہ پیرنٹنگ ہیز بیکم اے بگ چیلنج. میں بھی دیکھتا ہوں مطلب اپنی بہن کو ماشاءاللہ 2 بچے ہیں ان کے, تو کافی وہ ان کے پیچھے پڑی رہتی ہیں ان دا سینس کہ شی وانٹس کہ وہ موبائل کم یوز کریں. ایک کی عمر 9 سال ہے, ایک کی 10 سال ہے, لیکن بڑا ایگریشن آ رہا ہے بچوں میں نا. تو میں ذرا پیار سے تھوڑا ہینڈل کرتا ہوں, تھوڑا ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو آئی تھنک کہ وہ طریقہ زیادہ مجھے بہتر لگتا ہے, اور میں نے اس کے ریزلٹس بھی دیکھے. بچے نا ماں کو دشمن سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو ہماری دشمن ہے. مجھے تھوڑا سا ڈفرینس کرنے دیجیے. آپ پیار سے نہیں ہینڈل کرتے اور نہ ہی آپ سمجھاتے ہیں, بلکہ آپ کنیکٹ کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, بچے بھی اتنے نہیں ہیں, آپ ان کو ایک ٹافیوں کے کینڈیز کے ڈھیر کے ساتھ آپ کہنا میں تم سے چونکہ پیار بہت کرتا ہوں لہٰذا سن لو, وہ کبھی بھی نہیں سنیں گے. لیکن جب تک آپ ان کی لینگویج نہیں بولیں گے, جب تک آپ ان کو سمجھیں گے نہیں, اسٹیون کووی کہتا ہے نا کہ آپ ان آرڈر ٹو بی انڈرسٹوڈ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ فرسٹ. آپ جب تک آپ ان کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ بات کر لیتے ہیں. ماں جو ہے, میں ان کو بالکل بلیم نہیں کر رہی ہوں, نہ ایکیوز کر رہی ہوں, لیکن جتنی اپنی فرسٹریشن ہے اور جتنا زیادہ آگے سے ریزسٹنس آ رہی ہے اس کے اندر شی ہیز لاسٹ ہر بیلنس. تو ایٹ ون پوائنٹ شی ہیز ٹو بی کہ ویدر یو آر کنوینسڈ اور ناٹ, جسٹ گو بائی مائی پلان, مائی سسٹم, دس از مائی ہوم. ٹھیک ہے نا. اور یہ چیز جو ہے وہ بچوں کو زیادہ ریبیلیس کر رہی ہے, اور یہ جنریشن کو اپنے انڈیویجولزم کے فتنے کا سب سے بڑا شکار ہے. یہ جو اس وقت فتنہ ہر بندے کا ہی ہے 21st سینچری میں رہنے والوں کا, لیکن یہ والی جنریشن تو فل آف دم سیلز ہے. پھر آپ اس کو دیکھیں کہ اس کو کیا ہے کہ ہم نے جس طرح کر کے یہ جو نیو نارمل آیا ہے, جس کو میں تو اس کو نیو نارمل کا ترجمہ کروں گی فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, یعنی وہ اللہ کا جو سارا سیٹ اپ تھا, جو اللہ کا آرڈر تھا, اس کو جس طرح کر کے ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. یہ کمزور ترین مخلوق اس سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے. اور یہ جو بیچارے ان کے ساتھ ہوتا, یہ نارمل لائف ان سے چھن چکی ہے. ان کا دماغ تیز ہے, بلوغت جلدی ہو رہی ہے. بلوغت جلدی ہو رہی ہے تو عملی زندگی میں جلدی آنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ ان کا دماغ تیز ہے, جسم کم کام کر رہا ہے. جتنے یہ بیچارے اپنی وہ ایک ببل میں رہ کر یہ سکلز سے آ رہی ہیں, 17 سال تک ہم دل بھر کے ان کو پیمپر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ان کو ایکسپوز ہونے ہی نہیں دیتے. 18ویں سال پہ ہم سب کو فکر پڑ جاتی ہے, او ہو اب جاؤ نا, اب اپنی ذمہ داری لو. تو پھر ہم کہتے ہیں جاؤ اس ظالم دنیا کے اندر چلے جاؤ جہاں پہ سٹینڈرڈز پہلے کی نسبت کئی گنا ریز ہو چکے ہیں, ہماری اپنی ذات کے لیے ریز ہو چکے ہیں. ہم خود تھکے پڑے ہیں, اسی لیے تو ہم ان کے مسائل کی طرف توجہ تو جب دیں گے نا جب ہم اپنے مسائل سے نکلیں گے.